يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو ان کو منافقوں کے دلوں کی باتوں کی خبر دے دے گی۔ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اس کو ڈر اور کھٹکا تو لگا رہتا ہے نا، کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنا ایمان بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنا نفاق بھی چھپا رہا ہوتا ہے جون سے۔ تو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں منافق جون سے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دلوں کی باتیں بتا دے گی، مسلمانوں کو منافقوں کے جو دلوں کے اندر چیزیں ان کی خبر دے دے گی۔ قل استہزئوا، آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اب اصل میں یہاں فرمایا یہ گیا کہ ان منافقوں کو ہمیشہ اس بات کا ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کا نفاق ظاہر نہ کر دیا جائے، کیونکہ اندر سے منافق تھے۔ اب اوپر سے انہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا تھا، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو دیکھتے تھے اور سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے، تو ان کو اندر سے ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کی جو منافقت ہے یہ کہیں کوئی ایسی آیتیں نازل نہ ہو جائیں جو ہمارے دل کی جو اندر کی باتیں ان کو اس کی خبر نہ ہو جائے جون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ بے شک جس چیز کا تمہیں کھٹکا لگا ہوا ہے نا، وہ ہو جانا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ تو اور تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ناموں اور تمہارے کاموں کے اوپر بھی مبتلا کر دیا گیا ہے، کہ میں نے اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، ان کو تمہارے ناموں کا بھی پتہ ہے اور تمہارے کاموں کا بھی پتہ ہے۔ تو اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر کہ منافق اس بات سے ڈرتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو منافقوں کے دلوں کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو اس سے ان کو پتہ چل جائیں۔ تو آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یہی اسی چیز سے ڈر رہے ہو نا کہ تمہارے دلوں کی باتیں جو سی ہیں ان کا کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، تو وہ اب ہونے والا ہے جون سا ہے۔ تو ایک تفسیر کبیر کے اندر ہے، امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ حسن بیان کرتے ہیں کہ 12 منافق اپنے نفاق پر جمع ہوئے، 12 منافق۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو ان کے نفاق کی خبر دے دی۔ ادھر جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ میرے محبوب کو بتا دوں یہ منافق ہیں سارے جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس بات پر جمع ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، جو 12 منافق 12 بندے اپنے نفاق پر جمع ہوئے تھے، کوئی بھی میٹنگ کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کوئی نئی کانسپریسی جون سی ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو ادھر سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خبر دے دی۔ یہ امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، انہوں نے کہا لوگ اس بات پر جمع ہوئے، تو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود کھڑے ہو کر اعتراف کر لیں اور اپنے رب سے استغفار کریں یہاں تک کہ میں ان کی شفاعت کر دوں۔ پھر بھی حضور نے ان کو موقع دیا، اتنی منافقت، اتنی بے ایمانی کے باوجود بھی پھر ان لوگوں کی، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع کیا دیا؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی مجھے یہ معلوم ہے کہ 12 بندے اس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے وہ کھڑے ہو کر خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیں، خود سے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ کھڑے ہو کر اعتراف کریں کہ وہ اپنے
اور اپنے رب سے استغفار کریں، معافی مانگیں تاکہ میں ان کی شفاعت کر دوں، مگر وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ منافق جو ان سے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، او فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ ان سب کے پاس گئے، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اب کہہ رہی ہو، اب کہہ رہے ہو؟ حالانکہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد میں نے پھر بھی تمہیں بتا بھی دیا کہ تم لوگ اس طرح ایک میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، اور پھر میں نے تمہیں موقع دیا مگر تم پھر بھی نہ مانے۔ مگر اب جب میں نے ناموں کو ظاہر کر دیے تمہارے اوپر جو ان سے، حتیٰ کہ میں تم لوگوں کے پاس چلا گیا، پھر تم نے استغفار اور اعتراف کرنے کے لیے، تو حالانکہ میں تمہیں معلوم تھا کہ میں تو تمہاری شفاعت کرنے والا تھا اور اللہ قبول فرما لیتا، مگر اب دفع ہو جاؤ، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اور پھر ان کو نکال دیا گیا۔ تو جب اصل میں چیز یہ تھی کہ ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ جب منافق جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے، جب منافق، ایک بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں ان کے احوال کی آپ کو وحی سے خبر نہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں کی باتیں ہیں ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے۔ بھئی جب وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب بھی کرتے تھے، تو پھر وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں اللہ اور ان کے احوال کی آپ کو، یعنی خبر، ان کے دلوں کی جو ان کی حرکتیں ہیں ان کا مسلمانوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ بھلے وہ کافر تھے، لیکن ان منافقوں کو بھی بار بار کئی مرتبہ یہ ایک تجربہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باتوں کی وحی کے ذریعے سے خبر دی۔ اس لیے بعض لوگوں کے دلوں کی خبریں حضور وقتاً فوقتاً دیتے رہے تھے، اس لیے ان کو ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم کرنے لگے ہوئے ہیں ہمارے بھی دلوں کی باتیں جون سی ہیں وہ اللہ کے رسول کو جون سی ہیں وہ بتا دی جائیں۔ تو اس تجربے کی بنا پر جون سے وہ ڈرتے رہتے تھے جون سے۔ اب آگے فرمایا